ناظرین، اس وقت سکرین پر جو روایت آپ کو نظر آ رہی ہے، اس روایت میں استعمال ہونے والے الفاظ کو سب سے پہلے جان لیتے ہیں، اس کے بعد روایت کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ ان میں پہلا لفظ ہے قبض۔ قبض ناظرین کہتے ہیں روک لینے کو، یعنی کہ مثال کے طور پر ایک سلسلہ چل رہا ہے یا آپ کسی کو کوئی شے دے رہے ہیں تو آپ اس شے کا دینا روک دیں، بند کر دیں، جس وجہ سے دوسرا اس شے سے محروم رہ جائے گا، محروم ہو جائے گا۔ اس طرح اگلا لفظ ہے شاع، جس کے معنی ہے قانون، یعنی جو آپ نے قانون بنا دیا، جو آپ نے قدر میں کر دیا، یعنی جو حساب تاب، جو کیلکولیشن آپ نے کر دی، جو قانون بنا دیا۔ پھر اگلا لفظ ہے احداث، جو کہ جمع کا صیغہ ہے، اس کا بعد ہے حدثہ۔ احداث کے معنی ہیں ایجادات، واقعات، حادثات، جدت، آفات اور مصائب وغیرہ۔ پھر آگے لفظ آتا ہے نزوع، جس کے معنی ہے ایک شے کا دوسری پر سوار ہونا، جیسے جانور، چرند پرند وغیرہ جنسی حاجت پوری کرنے کی غرض سے ایک دوسرے پر سوار ہوتے ہیں۔ کچھ تو اچانک اپنی اگلی ٹانگیں اٹھا کر مادہ پر سوار ہو جاتے ہیں، تو کچھ بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور اچانک اپنی اگلی ٹانگیں اٹھا کر مادہ پر سوار ہوتے ہیں، اسے عربی میں نزوع کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے العیر، جس کے معنی ہے قافلہ، سواریوں کا قافلہ۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے وقت اور موجودہ ایجادات سے پہلے تجارت، سفر، حج وغیرہ کی غرض سے اونٹوں کے جو قافلے چلتے تھے انہیں العیر کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ گدھوں، گھوڑوں اور خچروں کے قافلوں کو بھی العیر کہا جاتا تھا، یا کسی بھی قسم کے قافلے کو العیر کہا جاتا تھا۔ اور یہاں یہ بھی جان لیں کہ العیر بنیادی طور پر کسے کہتے ہیں، یعنی قافلہ بنیادی طور پر کسے کہتے ہیں؟ العیر یا قافلہ کہتے ہیں زیادہ لوگوں کا پیدل یا سواریوں پر کسی سفر کے لیے پوری ترتیب کے ساتھ سفر کرنا، یعنی سب سے آگے کون چلے گا، اس کے دائیں کون چلے گا، پیچھے کون چلے گا، بائیں کون چلے گا، یعنی اس طرح پوری ترتیب کے ساتھ جب کوئی لوگوں کا گروہ، کچھ سواریوں کا گروہ سفر کرتا ہے، اسے عربی میں العیر اور اردو میں قافلہ کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں ناظرین اس روایت کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، قبض کر لے گا اللہ علماء کو۔ قبض کہتے ہیں روک لینے کو، یعنی جیسے اگر آپ کوئی شے کسی کو دے رہے ہوں تو بند کر دینا، دینا بند کر دینا، وہ سلسلہ روک دینا، جس وجہ سے دوسرا اس شے سے محروم ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اللہ علماء کا سلسلہ روک دے گا، علماء کا سلسلہ بند کر دے گا۔ پھر اس سوال کا بھی آگے جواب دے دیا کہ علماء کا سلسلہ اللہ کیسے روکے گا۔ اس کا جواب رسول اللہ علیہ السلام نے یوں دیا، اور قبض کرے گا علم ان سے، یعنی انسانوں پر علم کھلنا روک دیا جائے گا، بس جیسے اس کا قانون ہے۔ جب اللہ علم قبض کر لے گا، یعنی انسانوں پر اللہ کی طرف سے علم کھلنا بند ہو جائے گا، رک جائے گا، تو اللہ کا قانون ہے کہ پھر ایجادات، واقعات، حادثات، جدت، مصائب و آفات ایک دوسرے پر ایسے چڑھیں گے جیسے جانور جنسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سوار ہوتے ہیں۔ ایجادات، واقعات، حادثات، جدت، آفات و مصائب کے قافلوں پر قافلے چڑھیں گے، قافلوں پر قافلے ہوں گے، جیسے جانور جنسی حاجت پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سوار ہوتے ہیں، اس طرح ایجادات کے، واقعات کے، حادثات کے، آفات کے قافلوں پر قافلے اس طرح ایک دوسرے پر چڑھیں گے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا قبض کر لے گا اللہ علماء کو۔ پھر اس سوال کا بھی جواب دے دیا کہ اللہ کیسے علماء کو قبض کرے گا؟ اللہ قبض کر لے گا علم کو، جیسے اس کا قانون ہے۔ ناظرین، روایت میں آگے بڑھنے سے پہلے یہاں یہ بات جان لینا بہت ضروری ہے کہ اللہ کے علم عطا کرنے یا اس کے قبض کرنے کا قانون کیا ہے۔
اس سوال کا جواب قرآن کی سینکڑوں آیات میں موجود ہے، لیکن ہم آپ کے سامنے کچھ ایسی آیات رکھتے ہیں جو اس بات کو ایسے کھول دیں گی کہ کسی بھی قسم کا کوئی ابہام نہیں رہے گا۔ ناظرین، اس وقت سکرین پر آپ کو 3 آیات نظر آ رہی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی آیت ہے سورہ البقرہ کی اور آیت کا نمبر ہے 129۔ دوسری آیت ہے سورہ آل عمران کی اور آیت کا نمبر ہے 164، اور تیسری آیت ہے سورۃ الجمعہ کی اور آیت کا نمبر ہے 2۔ ناظرین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن میں بھی آیات کی ترتیب اسی طرح ہے، یعنی جیسے ہم نے پہلے نمبر پر جسے رکھا وہ قرآن میں بھی پہلے نمبر پر ہے، جسے ہم نے دوسرے پر رکھا وہ قرآن میں بھی ترتیب کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر، اور جسے ہم نے تیسرے نمبر پر رکھا وہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن میں بھی تیسرے نمبر پر ہی آئی ہے۔ تو ناظرین، پہلی آیت جو کہ سورۃ البقرہ کی ہے، آیت نمبر 129، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اپنے رب سے، جس میں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہمارے رب بیس کر یعنی کھڑا کر رسول انہی میں سے، ان پر تلاوت کرے تیری آیات کی اور سکھائے انہیں علم کتاب کا اور حکمت سکھائے، یعنی اس علم کا استعمال کب، کہاں، کیسے، کیوں اور کتنا کرنا ہے یہ بھی سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے۔ ناظرین، آیت میں آنے والے الفاظ پر بھی تفصیل سے بات کریں گے اور انہیں ہر لحاظ سے کھولیں گے، لیکن اپنے موضوع پر۔ اس وقت جو ہمارا موضوع ہے اس لحاظ سے آپ یہ بات جان لیجئے اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی اس میں کیا کہا اور اس کی ترتیب کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہی میں سے رسول کی بعثت کی دعا کی جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرے۔ اس کے بعد 3 چیزوں کا ذکر کیا جو بالترتیب یہ ہیں۔ نمبر 1، ان کو علم سکھائے کتاب کا۔ نمبر 2، انہیں حکمت سکھائے، یعنی اس علم کا جو علم سکھایا اس علم کا استعمال کرنا بھی سکھائے، وہ علم کب، کہاں، کیسے، کیوں اور کتنا استعمال کرنا ہے۔ نمبر 3، ان کا تزکیہ کرے۔ ناظرین، رب العالمین کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا جواب کیا آیا وہ آپ باقی 2 آیات میں دیکھ سکتے ہیں، اور پھر ان میں رسول کی بعثت اور اس کا انسانوں پر اللہ کی آیات کی تلاوت کے بعد انہی 3 چیزوں کا ذکر ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ لیکن یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ان آیات میں ان تینوں چیزوں کی ترتیب مختلف ہے، یعنی ترتیب وہ نہیں ہے جو ترتیب ابراہیم علیہ السلام نے بیان کی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے جواب میں کہا کہ اس نے رسول بیس کیا انہی میں سے جو ان پر میری آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ اس کے بعد ان 3 چیزوں کی ترتیب کو دیکھیں۔ نمبر 1، ان کا تزکیہ۔ نمبر 2، انہیں کتاب کا علم سکھانا۔ نمبر 3، انہیں حکمت سکھانا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ان 3 میں سے پہلے نمبر پر یہ رکھا کہ انہیں علم سکھائے کتاب کا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے کتاب کا علم سکھانے کو دوسرے نمبر پر رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسرے نمبر پر حکمت کو رکھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے حکمت کو تیسرے نمبر پر رکھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے تزکیے کو تیسرے نمبر پر رکھا، لیکن اس کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالی نے تزکیے کو پہلے نمبر پر رکھا۔ ناظرین، ابراہیم علیہ السلام نے علم سکھانے کو 3 میں پہلے نمبر پر اور تزکیے کو تیسرے اور آخری نمبر پر، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے تزکیے کو پہلے نمبر پر رکھا اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر علم سکھانے کا ذکر کیا اور پھر آخری اور تیسرے نمبر پر حکمت کو رکھا۔ یعنی ان آیات میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جب تک کسی کا تزکیہ نہیں ہوتا تب تک وہ کتاب کا علم نہیں سیکھ سکتا۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ تزکیے کے بغیر کوئی کتاب کا علم سیکھ سکے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے نمبر پر تزکیے کو رکھا۔ جب تک تزکیہ نہیں ہوتا تب تک کتاب کا علم حاصل ہونا ناممکن ہے، اور تزکیے کے لیے طیب رزق شرط ہے، کیونکہ تزکیہ ہوتا ہی طیبات سے ہے۔ ناظرین، آج دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جسے طیب کا علم ہو کہ لفظ طیب کے معنی کیا ہے اور طیب رزق ہوتا کیا ہے۔ اس موضوع پر آئندہ ایک ساتھ میں تفصیل کے ساتھ بات ہوگی، لیکن یہاں یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ جب کسی کو طیبات کا ہی علم نہیں،
طیبات کا علم ہی نہیں اور وہ خبائث کو اختیار کیے ہوئے ہوگا تو اس کا تزکیہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا تزکیہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اور جب تزکیہ نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے کتاب کا علم کیسے کھل سکتا ہے؟ کیسے سمجھ آ سکتا ہے؟ کیسے حاصل ہو سکتا ہے کتاب کا علم؟ کتاب کے علم کے لیے تو تزکیہ شرط ہے، جب تزکیہ ہوگا ہی نہیں تو علم حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب علم حاصل نہیں ہو سکتا تو پھر حکمت تو علم کے بعد آتی ہے، جب علم ہی حاصل نہیں ہو سکتا تو پھر حکمت بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، یہ ہے اللہ کا قانون، جس قانون سے اللہ علم عطا کرتا ہے یا پھر علم کو قبض کر لیتا ہے۔ اور ناظرین، ظاہر ہے جب رزق کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی، لوگوں کو طیب کا علم ہی نہیں ہوگا تو پھر ان پر کتاب کا علم کیسے کھل سکتا ہے؟ جب علم نہیں کھلے گا تو ظاہر ہے پھر جہالت غالب آئے گی اور ہر سو ہر طرف جہالت پھیل جائے گی۔ جب جہالت غالب آتی ہے، جہالت پھیل جاتی ہے تو پھر انسان اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کو ہی دین کا نام دے لیا جاتا ہے۔ وہ اپنی خواہشات کے خلاف ایک لفظ بھی سننے کو تیار نہیں ہوتے اور نہ ہی برداشت کرتے ہیں۔ یوں پھر وہ اپنی خواہشات کی اتباع میں دن بدن آگے بڑھتے چلتے جاتے ہیں اور اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں سے واپسی ناممکن ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہی محمد علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ علم کو قبض کرے گا، جیسے اس کا قانون ہے جب علم قبض ہو جائے گا تو جہالت غالب آ جائے گی، دنیا میں جہالت پھیل جائے گی۔ جب جہالت غالب آ جائے گی، جہالت پوری دنیا میں پھیل جائے گی تو لوگ اپنی خواہشات کی اتباع کریں گے۔ انہیں علم ہی نہیں ہوگا کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ جو ان کی خواہشات ہوں گی وہ اسی کے پیچھے بھاگیں گے، انہیں کی اتباع کریں گے، انہیں کو پورا کریں گے۔ جب لوگ اپنی خواہشات کی اتباع کریں گے تو ایجادات ہوں گی۔ اللہ نے یہ قانون میں کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر ایجادات ہوں گی، واقعات ہوں گے، حادثات ہوں گے، جدت آئے گی، آفات و مصائب ہوں گے، ایسے کہ ایک دوسرے پر چڑھیں گے، قافلوں پر قافلے چڑھیں گے۔ یعنی ایجادات ایسے ہوں گی جو ایک دوسرے پر چڑھیں گی، واقعات ایسے ہوں گے جو ایک دوسرے پر چڑھیں گے، حادثات ایسے ہوں گے جو ایک دوسرے پر چڑھیں گے، آفات ایسی ہوں گی جو ایک دوسرے پر چڑھیں گے۔ ایسے ہی ایجادات کے قافلوں پر قافلے چڑھیں گے، جیسے جانور جنسی حاجت پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے پر چڑھتے ہیں، ایک دوسرے پر سوار ہوتے ہیں۔ حادثات و واقعات کے قافلوں کے قافلے ایک دوسرے پر ایسے چڑھیں گے جیسے جانور یا جاندار جنسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سوار ہوتے ہیں۔ یعنی جیسے گدھا، گھوڑا یا باقی جانور دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور جنسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اچانک مادہ پر سوار ہو جاتے ہیں، یا جیسے جنسی حاجت پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے پر چڑھتے ہیں، بالکل ایسے ہی ایجادات، حادثات، واقعات و مصائب ایک دوسرے پر ایسے ہی چڑھیں گے۔ اور ناظرین غور کریں، کیا آج یہ سب نہیں ہو رہا؟ کیا آج آپ پوری دنیا میں یہ سب ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے؟ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا، ایجادات، واقعات، حادثات، جدت، آفات و مصائب وغیرہ ایک دوسرے پر اس طرح چڑھیں گے جیسے جانور جنسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سوار ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں محمد رسول اللہ علیہ السلام کے الفاظ کے عین مطابق آج طرح طرح کی ایجادات، آفات، مصائب، حادثات ایسے وقوع پذیر ہو رہے ہیں گویا کہ وہ ایک دوسرے پر چڑھ رہے ہیں، اور ایجادات ایک دوسرے پر بالکل ایسے ہی سوار ہیں جیسے جانور جنسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سوار ہوتے ہیں۔ اسی طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا، ایجادات کے قافلوں پر قافلے، واقعات و حادثات، جدت و آفات اور مصائب وغیرہ کے قافلوں پر قافلے۔ تو ناظرین، کیا یہ آج آپ سب ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے؟ کیا سکرین پر آپ کو یہ سب نظر نہیں آ رہا؟ کہ آج پوری دنیا میں یہ سب ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے؟
اسی طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا، ایجادات، واقعات، حادثات، جدت، آفات و مصائب وغیرہ کے قافلوں پر قافلے ایک دوسرے پر ایسے چڑھیں گے جیسے جانور جنسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سوار ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر چڑھتے ہیں، اور سکرین پر آپ یہ تمام مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو ناظرین بڑھتے ہیں اگلی روایت کی طرف۔ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا، دابا نکلے گا دشوار گزار گھاٹیوں، پہاڑی رستوں، گھنے جنگلات والے پہاڑی سلسلوں، گھاٹیوں، کھائیوں، بلند و بانگ پہاڑوں کے درمیان دریاؤں، سرنگوں، مشکل ترین اور کٹھن ترین رستوں، علاقوں وغیرہ سے۔ پس اس کا بلند ترین مقام بادل ہوں گے جنہیں وہ مس کرے گا، یعنی انہیں چھوئے گا، اور جن پر وہ چلتا ہوگا، یعنی جیسے انسان ٹانگوں پر چلتا ہے بالکل اسی طرح دابت الارض جن اعضاء پر جس شے پر چلے گا، یعنی اس کے ٹائر، اس کے وہ اعضاء جن پر وہ چلے گا وہ ہوں گے زمین میں۔ جو وہ چلے گا دشوار گزار پہاڑی دروں، گھاٹیوں، گہری کھائیوں، پہاڑی رستوں، گھنے جنگلات والے پہاڑی سلسلوں، کھائیوں، بلند و بانگ پہاڑوں کے درمیان دریاؤں، سرنگوں اور مشکل ترین اور کٹھن ترین رستوں یا علاقوں وغیرہ سے۔ پس گزرے گا دابا انسان سے، انسان سلی کر رہا ہوگا، یعنی انسان اللہ کی ہر شے کو اسی مقام پر رکھ رہا ہوگا جو مقام اللہ نے طے کر دیا، فطرت پر قائم ہوگا۔ وہ اپنی سواری کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فطرتی ذرائع پر انحصار کر رہا ہوگا۔ پس دابا جب گزرے گا تو کہے گا، تو جو صلات کر رہا ہے، یعنی تو جو اپنی سواری کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فطرت پر انحصار کر رہا ہے، یہ فطرتی ذرائع تیری اس حاجت کو کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ اس لیے اپنی سفری حاجت کو پورا کرنے کے لیے فطرت کو چھوڑ کر مجھے اختیار کر۔ پس اس کے منہ پر ماست چڑھا دے گا۔ ناظرین، یہ ایک ایسی روایت ہے جو نہ صرف دہلا دینے والی ہے بلکہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے آج سے 14 صدیاں قبل موجودہ سواری کے ذرائع جو غیر فطرتی ہیں، گاڑیاں، ٹرینیں، سمندری اور ہوائی جہاز وغیرہ، ان سب کے بارے میں کس قدر کھول کھول کر بتا دیا تھا آج سے 14 صدیاں پہلے، اس وقت جب ان اشیاء کے بارے میں تصور کرنا بھی ناممکن تھا، تصور کرنا بھی محال تھا۔ اور ناظرین، ایسا صرف اور صرف اللہ کا بھیجا ہوا یعنی اللہ کا رسول ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین، وہ لوگ جو آج محمد علیہ السلام کی ذات کو نشانہ بنا رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ دندان شکن جواب ہے کہ دیکھو، اگر محمد علیہ السلام اللہ کے رسول نہیں تھے تو پھر انہوں نے یہ سب اس وقت کیسے بتا دیا تھا؟ اگر سچے ہو تو آؤ جواب دو۔ لیکن ایسے لوگ حق کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ حق آ جائے اور باطل حق کے سامنے ٹھہر سکے، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ لہذا باطل حق کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو ناظرین، رسول اللہ علیہ السلام نے کہا، دابا نکلے گا دشوار گزار گھاٹیوں، پہاڑی رستوں، گھنے جنگلات والے پہاڑی سلسلوں، گہری گھاٹیوں، گہری کھائیوں، بلند و بانگ پہاڑوں کے درمیان دریاؤں، سرنگوں، مشکل ترین اور کٹھن ترین رستوں اور علاقوں وغیرہ سے۔ تو ناظرین، کیا آج آپ اپنی آنکھوں سے ایسی سواریاں نہیں دیکھ رہے جو ان علاقوں میں، ایسے خطوں میں، ایسی جگہوں میں سفر کرتی ہیں؟ نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ آج ہر کوئی ایسی سواریوں کو استعمال کر رہا ہے جو ایسے رستوں میں انتہائی پرسکون، آرام دہ اور تیز رفتاری سے سفر کرتی ہیں۔ آج انسان ان سواریوں کو آسائشوں، سہولتوں یا ترقی کا نام دیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول محمد علیہ السلام نے اسے دابۃ الارض قرار دیا۔ وہ دابا جو زمین میں فساد عظیم کا سبب بن رہا ہے، وہ دابا جو اسات کے اشارات میں سے ایک شرط یعنی جن وجوہات کی بنا پر اسات آئے گی، زمین پر عظیم تباہی آئے گی جو تمام انسانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گی، ان میں سے ایک بنیادی وجہ ہے۔ وہی دابا جو اللہ کے قول واقع ہونے پر نکلنا تھا، سامنے آنا تھا، جس کی وجہ سے آسمان یعنی وہ فضا جس میں آپ سانس لیتے ہیں، اس نے طرح طرح کی دخان یعنی گیسوں سے بھر جانا تھا،
اور وہ دخان ان عذاب علیم کی شکل اختیار کرنا تھا، جیسے کہ آج یہ سب آپ اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اس دابا یعنی ان جدید سواریوں کی وجہ سے آسمان طرح طرح کی زہریلی گیسوں سے بھر چکا، جس وجہ سے پوری دنیا طرح طرح کی تباہیوں کی لپیٹ میں ہے۔ انسانوں سمیت مختلف جانداروں کو طرح طرح کی بیماریوں، تکالیف اور اموات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ زلزلے آ رہے ہیں جو دن بدن بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ سیلاب، طوفان اور آندیاں آ رہی ہیں، ان کے علاوہ کون سی ایسی تباہیاں نہیں ہیں جن کا آج انسانوں کو سامنا نہیں کرنا پڑ رہا، اور یہ سب کس وجہ سے؟ ناظرین ذرا غور تو کریں۔ اور رسول اللہ علیہ السلام نے کہا اس کا راس یعنی اس کی چوٹی، اس کا بلند ترین مقام بادل ہوں گے، بادلوں کو مس کرے گا، انہیں چھوئے گا۔ اور ناظرین یہ بھی آج آپ اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ جب آپ اسی دابا یعنی ہوائی جہاز میں سوار ہوتے ہیں تو اس سارے منظرنامے سے خود بھی گزرتے ہیں اس دابا کے ساتھ۔ یعنی یہی دابۃ الارض جو جہازوں کی صورت میں آج موجود ہے، وہ بادلوں کو پہنچتا ہے، انہیں چھوتا ہے، یہاں تک کہ بادلوں کو چیرتا ہوا ان سے اوپر نکل جاتا ہے۔ اور رسول اللہ علیہ السلام نے کہا اس کی رجل یعنی جن پر وہ چلے گا، جیسے انسان جن پر چلتا ہے وہ اس کی ٹانگیں کہلاتی ہیں، بالکل اسی طرح دابۃ الارض جن اعضاء پر چلے گا یعنی اس کے ٹائر وہ زمین میں ہوں گے جو وہ نکلے گا دشوار گزار گھاٹیوں، پہاڑی رستوں، گھنے جنگلات والے پہاڑی سلسلوں، گہری گھاٹیوں، گہری کھائیوں، بلند و بانگ پہاڑوں کے درمیان دریاؤں، سرنگوں، مشکل ترین اور کٹھن ترین رستوں اور علاقوں وغیرہ سے۔ ناظرین یہی دابا زمین پر اپنی رجل یعنی ٹائروں پر چلتا ہے تو اس کے ٹائر زمین پر ہوتے ہیں، جیسا کہ طرح طرح کی گاڑیاں ہیں جو ایسے علاقوں سے اپنے ٹائروں پر سفر کرتے ہوئے نکلتی ہیں، چلتی ہوئی نکلتی ہیں۔ اور یہ سب آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور سکرین پر بھی آپ یہ سب مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر ناظرین رسول اللہ علیہ السلام نے کہا پس گزرے گا انسان سلی کر رہا ہوگا، یعنی انسان اللہ کی ہر شے کو اسی مقام پر رکھ رہا ہوگا جو مقام اللہ نے طے کر دیا، فطرت پر قائم ہوگا۔ وہ اپنی سواری کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فطرتی ذرائع پر انحصار کر رہا ہوگا، پس دابا کہے گا جو تو صلاح کر رہا ہے، یعنی تو جو اپنی سواری کی حاجت کو پورا کر رہا ہے، تو جو اپنی سواری کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فطرت پر انحصار کر رہا ہے، یہ فطرتی ذرائع تیری اس حاجت کو پورا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے اپنی سفری حاجت کو پورا کرنے کے لیے فطرت کو چھوڑ کر مجھے اختیار کر، پس اس کے منہ پر ماسک چڑھا دے گا۔ یعنی ناظرین رسول اللہ علیہ السلام نے بالکل واضح یہ کہا کہ جب تک یہ سواریاں نہیں نکلیں گی تب تک انسان اپنی سواری کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فطرتی ذرائع پر انحصار کریں گے۔ یعنی انسان اپنی سفری حاجت کو پورا کرنے کے لیے گدھے، گھوڑے، اونٹوں اور خچروں پر انحصار کر رہے ہوں گے، لیکن جب یہ دابا نکل آئے گا، دابۃ الارض آ جائے گا، جب یہ وجود میں آ جائے گا تو لوگ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی اسے استعمال کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ انسانوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ ان جدید سواری کے ذرائع کی موجودگی میں ان کی سواری کی حاجت کو فطرتی ذرائع یعنی گدھے، گھوڑے، اونٹ اور خچر وغیرہ پورا نہیں کر سکتے۔ وہ اس تیز رفتار ترین دور میں ان سست رفتار فطرتی ذرائع سے اپنی اس حاجت کو پورا نہیں کر سکتے۔ یوں تمام انسان اپنی اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے دابۃ الارض پر انحصار کریں گے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پوری دنیا کی فضا دابۃ الارض سے خارج ہونے والی زہریلی گیسوں سے بھر جائے گی۔ اب ناظرین آپ خود غور کریں، کیا یہ سب آج نہیں ہو چکا؟ کیا آپ کو یہ سب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ کیا محمد رسول اللہ علیہ السلام کا آج کے بارے میں کہا ہوا ایک ایک لفظ سچا ثابت نہیں ہو رہا، سچا ثابت نہیں ہو چکا؟ محمد علیہ السلام نے اس قدر کھول کھول کر دابۃ الارض کی وضاحت کر دی کہ اندھوں کو بھی نظر آ جاتا، مگر محمد علیہ السلام کی اس قدر وضاحت کے باوجود کوئی ایک بھی شخص آج ایسا نظر نہیں آتا جسے دابۃ الارض آج سے پہلے نظر آیا ہو۔
اور ناظرین، یہاں محمد رسول اللہ علیہ السلام کے وہ الفاظ بھی بالکل سچ ثابت ہوتے ہیں کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب دابت الارض نکلے گا تب دنیا میں کوئی ایک بھی مومن نہیں ہوگا۔ اور جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو آئندہ ایک ساتھ میں ایسی روایات بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اور ناظرین، ظاہر ہے اگر کوئی مومن ہوتا تو اسے دابت الارض نظر آنا چاہیے تھا، مگر ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ دابت الارض کے نکلنے سے لے کر آج تک کوئی ایسا شخص ہوا ہو جسے دابت الارض نظر آیا ہو۔ زبان سے مومن ہونے کے دعوے دار تو کروڑوں ہیں، لیکن حیرانی والی بات تو یہ ہے کہ ان مومنوں کو دابت الارض نظر ہی نہ آیا۔ انہیں اس کے برعکس آسائشیں، سہولتیں، آسانیاں نظر آتی رہیں اور آج بھی نظر آ رہی ہیں۔ تو ناظرین، اب آپ سے سوال ہے کہ کیا اب بھی دابت الارض کے بارے میں کوئی شک و شبہ رہ چکا؟ کیا دابت الارض کی کھل کر وضاحت نہیں ہو چکی؟ اور پھر ناظرین، ان لوگوں سے سوال ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ایک جانور نکلے گا، یعنی دابت الارض کو انہوں نے ایک جانور بنا دیا، وہ نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا۔ تو ان سے سوال ہے، کیا تمہارا وہ جانور، اس میں یہ تمام تر صلاحیتیں موجود ہوں گی جو محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہہ دیا تھا؟ اور پھر مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکاروں سے بھی سوال ہے کہ کیا جسے مرزا غلام احمد قادیانی نے دابت الارض کہا، کیا اس پر یہ تمام کے تمام الفاظ پورے اترتے ہیں؟ ناظرین، مرزا غلام احمد قادیانی کے تمام پیروکاروں کو چیلنج ہے، ان کو چیلنج ہے کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو سچا ثابت کر کے دکھائیں۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ جب دابت الارض نکلے گا اس وقت زمین میں کوئی ایک بھی مومن نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے اگر مومن ہو تو اسے دابت الارض نظر آ جاتا نا۔ اب ناظرین، جب مرزا غلام احمد قادیانی کو دابت الارض ہی نظر نہیں آیا تو وہ رسول، مہدی اور مثل عیسیٰ یا عیسیٰ تو بعد کی بات ہے، وہ تو مومن ہی نہیں، وہ تو مومن ہی ثابت نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا دعوے دار، یعنی رسول ہونے کا دعوے دار، اور حیران کن طور پر کیسا رسول ہے کہ اسے دابت الارض ہی نظر نہ آیا؟ ہے نا حیرانی والی بات؟ اور قادیانیوں کو چیلنج ہے، قادیانیوں کو بار بار حق کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ اپنی آنکھیں کھول لیں۔ اگر وہ حق کے دعوے دار ہیں تو انہیں اپنی آنکھیں کھولنا ہوں گی، ورنہ اگر اس قدر حق واضح ہونے کے باوجود انہیں حق نظر نہیں آتا تو قادیانی جان لیں کہ دنیا میں وہ بدترین مشرک اور کافر ہیں۔ ہاں، دنیا میں وہ اپنے آپ کو جتنی چاہے جھوٹی تسلیاں دیتے رہیں، لیکن اللہ کے قانون میں وہ بدترین مشرک ہیں، بدترین مشرک۔ ناظرین، اب بڑھتے ہیں اگلی روایت کی طرف۔ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا، نکلے گا دابا دشوار گزار گھاٹیوں، پہاڑی رستوں، گنے جنگلات والے پہاڑی سلسلوں، گھاٹیوں، کھائیوں، بلند و بانگ پہاڑوں کے درمیان سرنگوں، دریاؤں، مشکل ترین اور کٹھن ترین رستوں اور علاقوں وغیرہ سے، ساتھ عالی شان، پرسکون، آرام دہ، تیز رفتار سواریوں سے۔ پس وہ چھوئے گا بادلوں کو اور جن پر وہ چلتا ہوگا، یعنی جیسے انسان ٹانگوں پر چلتا ہے بالکل ایسے ہی جن پر وہ چلتا ہوگا، یعنی اس کے ٹائر، وہ ہوں گے زمین میں جو وہ نکلے گا دشوار گزار پہاڑی دروں، گھاٹیوں، گہری کھائیوں وغیرہ سے۔ اس طرح ناظرین، اگلی روایت، رسول اللہ علیہ السلام نے کہا، نکلے گا دابا دشوار گزار گھاٹیوں، پہاڑی رستوں، گنے جنگلات والے پہاڑی سلسلوں، گھاٹیوں، گہری کھائیوں، بلند و بانگ پہاڑوں کے درمیان دریاؤں، جھیلوں، سرنگوں، مشکل ترین اور کٹھن ترین رستوں، علاقوں وغیرہ سے۔ پس اس کا بلند ترین مقام بادل ہوں گے جنہیں وہ مس کرے گا، یعنی انہیں چھوئے گا، اور جن پر وہ چلتا ہوگا، یعنی جیسے انسان ٹانگوں پر چلتا ہے بالکل ایسے ہی جن اعضاء پر وہ چلتا ہوگا، یعنی اس کے ٹائر، وہ زمین میں ہوں گے جو وہ نکلے گا دشوار گزار پہاڑی دروں، گھاٹیوں، گہری کھائیوں وغیرہ سے۔ پس گزرے گا، انسان سلی کر رہا ہوگا، یعنی انسان اللہ کی ہر شے کو اسی مقام پر رکھ رہا ہوگا جو مقام اللہ نے طے کر دیا،
فطرت پر قائم ہوگا، وہ اپنی سواری کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فطرتی ذرائع پر انحصار کر رہا ہوگا، پس دابا کہے گا جو تو صلاح کر رہا ہے، یعنی تو اپنی سواری کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فطرت پر انحصار کر رہا ہے، یہ فطرتی ذرائع تیری اس حاجت کو کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ اس لیے اپنی سفری حاجت کو پورا کرنے کے لیے فطرت کو چھوڑ کر مجھے اختیار کر، مجھ پر انحصار کر، ورنہ اگر اس کے باوجود تو فطرت پر انحصار کرنے کی بجائے انہی یعنی اپنی سواری کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فطرتی ذرائع پر ہی انحصار کرتا ہے، تو پھر دو ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ کہ اس کے ساتھ پناہ لی جائے، یعنی فطرتی ذرائع پر انحصار کر کے اللہ کے ساتھ شرک اور اس کا کفر کرنے سے بچا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب بنانے سے بچا جائے، یا پھر دوگلاپن، منافقت اور محض دکھاوا ہے، بس اس کے منہ پر ماسک چڑھا دے گا۔ ناظرین، اس روایت میں اور پچھلی روایت میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، پیچھے جو تفصیل سے جس روایت پر ہم بات کر چکے، دونوں تقریباً ایک ہی روایت ہیں، لیکن اس روایت میں صرف اتنا اضافہ ہے کہ اگر یعنی کہ دابا دعوت دیتا ہے مجھ پر اپنی سواری کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے مجھ پر انحصار کر، اور اگر کوئی انحصار نہیں کرتا یعنی کوئی نہیں کر رہا ہوگا تو دو ہی صورتیں ہوں گی، یا تو یہ کہ وہ اس سے بچنا چاہے گا، یعنی کہ اسے پتا ہوگا، یعنی وہ شخص مومن ہوگا، اسے علم ہوگا کہ یہ کفر ہے، یہ اللہ کے ساتھ کفر ہے، اگر میں دابا کو استعمال کروں گا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے تو مجھے فطرت پر قائم ہونے کا حکم دیا، اور مجھے سواری کی حاجت پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے یعنی فطرت نے تو مجھے جو سواری کے ذرائع مہیا کیے وہ گدے، گھوڑے اور خچر وغیرہ ہیں، اونٹ وغیرہ ہیں، اگر میں ان کو چھوڑ کر انہیں اختیار کرتا ہوں، یہ تو اللہ کے ساتھ کفر ہے، یہ تو اللہ کے علاوہ اور کو رب بنانا ہے، لہٰذا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب نہیں بنا سکتا، میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا، تو اللہ کے ساتھ کفر و شرک سے بچنے کے لیے وہ سواری کے ذرائع یعنی فطرت پر انحصار کرے گا، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ محض لوگوں کو دکھانے کے لیے یعنی دوگلا پن اور منافقت ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، یعنی کہ اگر کوئی شخص فطرتی ذرائع کو اختیار کر رہا ہے یعنی اس نے رکھے ہوئے ہیں، یعنی وہ گھوڑے کو استعمال کرتا ہے، گدے یا خچر کو استعمال کرتا ہے، تو وہ کیوں کرتا ہے؟ وہ محض دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، اس کے پاس گاڑیاں بھی یہ سب کچھ بھی ہے، اس کے باوجود وہ صرف یعنی کہ ایسے دور میں، ایسے وقت میں جب گھوڑے یہ ساری سواریاں یہ اونٹ وغیرہ گھوڑے ناپید ہو چکے ہیں، لوگ گھوڑوں وغیرہ پر سفر نہیں کرتے، اور وہ صرف دکھاوے کی غرض سے وہ فطرتی ذرائع جو ہے وہ محض دکھاوے کی غرض سے رکھے گا، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اور ناظرین آپ غور کریں، کیا یہ آج سب نہیں ہو رہا؟ بالکل یہ سب آج ہو رہا ہے۔ اور ناظرین پھر وہی سوال کہ اس قدر دعویٰ کی وضاحت ہو جانے کے باوجود بھی کیا دعوت الارض کے بارے میں کوئی شک و شبہ رہ جاتا ہے؟ بالکل نہیں۔ ناظرین حق الحمدللہ ہر لحاظ سے بالکل واضح ہے کہ آج سے 14 صدیاں قبل محمد رسول اللہ علیہ السلام نے دعوت الارض کے بارے میں کس قدر کھول کھول کر وضاحت کر دی تھی۔ ناظرین اس قدر وضاحت ہو جانے کے باوجود ہم الحمدللہ مزید مختلف روایات کو سامنے رکھیں گے اور ان پر بھی بات کریں گے کہ ان میں رسول اللہ علیہ السلام نے دعوت الارض کے بارے میں مزید کیا کیا کہا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا وہ ہوگا دابا جو نکلے گا سات کے قیام کے پاس، اپنے عوامل سے کلام کرے گا لوگوں سے، اور وہ زہر آلود کر دے گا چہرہ مومن کا اور کافر کا۔ یعنی ناظرین اس روایت میں رسول اللہ علیہ السلام کے الفاظ بالکل واضح ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ اس میں کچھ شک نہیں، وہ دابا ہوگا، یعنی وہ جو حرکت کرنے والی مخلوقات سامنے آئیں گی، یعنی کہ آج جو حرکت کرنے والی مخلوقات نہیں ہیں، جو مرحلہ بمرحلہ آگے بڑھتی ہیں، جو حرکت کرتی ہیں تیر کر، رینگ کر، چل کر یا اڑ کر، جو آج موجود نہیں ہیں لیکن بعد میں سامنے آئیں گی، وہ کیا ہوگا؟ وہ مخلوقات، وہ دابا ہوگا جس نے قیام الساعت کے قریب نکلنا تھا۔ اور ناظرین دابا کا نکلنا یعنی ان مخلوقات کا سامنے آنا، سات کا سر پر آنا بالکل واضح ہے، یعنی کہ دابا کا آنا، دابت الارض کا سامنے آنا، سات کے سر پر آنے کا اعلان تھا۔
ناظرین آج کس قدر آپ خطرناک وقت میں، کسی قدر خطرناک دور میں موجود ہیں، آپ کو اب اندازہ ہو جانا چاہیے۔ اور پھر رسول اللہ علیہ السلام نے کیا کہا، وہ اپنے عوامل سے انسانوں سے کلام کرے گا، اور وہ اس کا کلام کیا ہوگا اس کی وضاحت بھی رسول اللہ علیہ السلام نے کر دی۔ اس کا کلام یہ ہوگا کہ وہ زہر آلود کر دے گا مومن کا اور کافر دونوں کا چہرہ، یعنی سب کے چہرے ان پر زہر آلود کر دے گا۔ اور ناظرین غور کریں کہ آج یہ سب نہیں ہو چکا، کہ آج پوری دنیا کی فضا زہر آلود نہیں ہو چکی، اس میں کوئی مومن ہو یا کافر ہو، کیا دونوں اس زہر آلود فضا میں نہیں؟ مومن اور کافر دونوں کے چہرے زہر آلود نہیں کر دیے ان گاڑیوں نے، ان جہازوں نے، ان مخلوقات نے، یہ جو دابت الارض ہے۔ ناظرین اس روایت کی روح سے بھی حقیقت آپ پر بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ ناظرین اس وقت سکرین پر جو آپ کو روایت نظر آ رہی ہے، سب سے پہلے اس میں استعمال ہونے والے الفاظ کو جان لیتے ہیں۔ ان میں ایک لفظ ہے صدا، جس کے معنی ہے زمین کا اس طرح پھٹنا یا پھاڑا جانا کہ زمین اس طرح دو حصوں میں تقسیم ہو جائے، درمیان سے خندق نظر آئے، یعنی جیسے زمین میں کوئی نہر کھودی جاتی ہے، اس طرح زمین کا درمیان سے پھٹا ہوا ہونا اور درمیان میں نہر سی، خندق سی نظر آنا۔ اگلا لفظ ہے جری، اس کا مادہ جر ہے، جس کے معنی پگڈنڈی، لانا، واپس لے جانا، کھینچ کر اپنے اوپر کرنا اور اتار دینا، گھسیٹنا، چلنا، گھسٹ کر چلنا، جیسے پانی میں کوئی شے بہتی ہے۔ اور جری بہنے کو بھی کہتے ہیں، جیسے کشتی پانی میں بہتی ہے۔ اور ایسی سواری جو کہ پگڈنڈی کی طرح ہو اور اپنے اوپر وزن اٹھا کر چلتی ہو، وزن اپنے اوپر رکھتی ہو اور اسی طرح اتار دیتی ہو۔ اور کا کے معنی ہے جیسے۔ اس کے علاوہ عربی میں یہ پورا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے کجری، جس کے معنی ہے جس میں عیش و آرام ہو۔ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا نکلے کا دابا صدا سے، الصفا میں، یعنی ایک لائن میں زمین اس طرح پھٹے گی یا پھاڑی جائے گی کہ اس میں خندق بن جائے، زمین ایسے کھودی جائے گی کہ اس میں خندق بن جائے، جیسے زمین کھود کر نہر نکالی جاتی ہے۔ اس خندق سے نکلے گا دابا جیسے بہتی ہوئی پگڈنڈی ہو، جو سامان کو، لوگوں کو اپنے اوپر اٹھا کر بہنے کی طرح چلتی ہو۔ ناظرین یہ روایت انتہائی حیران کن روایت ہے۔ اس میں محمد رسول اللہ علیہ السلام کے الفاظ میں غور کریں کہ کیا آج ایسا ہو رہا ہے؟ کیا کوئی ایسی سواریاں ہیں، یعنی زمین کو کھودا جاتا ہے، اس طرح پھاڑا جاتا ہے جیسے کہ نہر نکالی جاتی ہے، جیسے کہ خندق نکالی جاتی ہے، اس طرح ایک لائن میں، پھر اس کے اندر یعنی اس میں دابا یعنی چلنے والی سواری کوئی ایسی شاید چلتی ہے اس طرح جیسے کہ کوئی پگڈنڈی ہوتی ہے، یعنی پگڈنڈی جیسے کوئی بیلٹ ہوتی ہے زمین کے اوپر جو ہے وہ جیسے بچھی ہوئی رینگ رہی ہے۔ کیا ایسی شے آج نظر آتی ہے؟ اور ناظرین جب غور کریں تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ آج پوری دنیا میں مختلف جگہوں پر آپ کو ایسی پگڈنڈیاں چلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ یعنی کہ اگر آپ غور کریں تو جو دنیا میں ایئرپورٹس ہیں وہاں آپ دیکھیں کہ وہاں زمین کو کھود کر اس میں اسی طرح جیسے کوئی خندق نکالی جاتی ہے، اس طرح لائن سے خندق نکالی جاتی ہے، پھر اس خندق میں یہ جو جیسے الیکٹرانک سیڑھیاں ہوتی ہیں، بالکل اس طرح الیکٹرانک بیلٹ ہوتی ہے جو اس میں بچھا دی جاتی ہے، جس کے اوپر لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر وہ ایسے چلتی ہے جیسے کہ پانی کے اوپر کوئی شے بہ رہی ہے، اس طرح زمین کے ساتھ وہ بیلٹ جو ہے وہ رینگتی ہوئی چلتی ہے۔ ناظرین غور کریں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے آج سے 14 صدیاں قبل اس شے کے بارے میں بھی کتنے حیران کن الفاظ استعمال کیے، اور سکرین پر یہ مناظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین غور کریں کہ پگڈنڈی اگر اس طرح چلے کہ زمین پر پانی پر تیرنے کی طرح گھسٹ کر چل رہی ہو تو کیسا نقشہ سامنے آتا ہے۔ اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ پگڈنڈی کسے کہتے ہیں تو اس وقت سکرین پر نظر آنے والی تصاویر پگڈنڈی کی ہیں، انہیں غور سے دیکھیں اور پھر تصور کریں کہ پگڈنڈی کی طرح کی سواری ہو، گویا کہ پگڈنڈی زمین پر گھسٹ کر اس طرح چل رہی ہو کہ لوگوں کو اپنے اوپر اٹھا لیتی ہے اور آگے چل کر اتار دیتی ہے۔
اور اب آپ سکرین پر ان مناظر کو بھی دیکھیں. آپ کو سکرین پر رسول اللہ علیہ السلام کے الفاظ کے عین مطابق یہی نظر آ رہا ہے کہ گویا پگڈنڈی پانی پر تیرنے کی طرح زمین پر گھسٹ کر چل رہی ہے. ناظرین، یہ سواری آج دنیا کے مختلف ہوائی اڈوں، ٹرین اسٹیشنوں، بس اڈوں سمیت شاپنگ مالز میں آپ کو نظر آئے گی. روایت میں صدع کی عین کے نیچے 2 زیریں ہیں جس سے صدعین جمع کا صیغہ بن جاتا ہے. یعنی دنیا میں بہت سی جگہوں پر زمین کو ایک لائن میں ایسے کھودا جائے گا کہ خندق بن جائے اور اس خندق میں یہ پگڈنڈی نماز سواری یعنی دابہ چلے گا. اور ناظرین، حیران کن طور پر آپ یہ مناظر آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں.